تو بعض فتاوا اب خدمت میں پیش کرتا ہوں. فتویٰ کمیٹی سعودی عرب، فتح اللجنہ الدائمہ، جن کے سرپرست شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ آج کل بہت سے لوگ امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی دعوت دیتے ہیں، جیسے پیزا ہٹ اور میکڈونلڈ وغیرہ. کیا ہمیں ان کی دعوتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا دارالحرب میں کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ جواب میں، مباح چیزوں کو خریدنا جائز ہے. جو جائز چیزیں حلال ہیں ان کو خریدنا جائز ہے، خواہ کہیں سے بھی آئیں، خواہ کہیں سے بھی آئی ہوں، جب تک حکمران وقت اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ان سے کسی چیز کے بائیکاٹ کا حکم نہ دے. کیونکہ خرید و فروخت میں اصل ہر چیز حلال ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں سے اشیاء خریدی تھی، جیسا کہ اسے بخاری کی روایت گزر چکی ہے. یہ تو سعودی عرب کے علماء ہیں، کیونکہ کسی اور نے بھی بات کی. دیکھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ایک عالم کا فتوی کافی ہے. جب ایک عالم کے علم اور اس کے تقوی اور اس کی فقاہت سے ہم واقف ہیں اور ہمیں یقین ہے، پھر دوسرے تیسرے 10ویں عالم تک جانے کی ضرورت ہے؟ اب ایک فتویٰ آ گیا ایک عالم کا کافی ہے. لیکن پھر بھی آئیے دیکھتے ہیں، بعض لوگ کو تسلی نہیں ہوتی نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تتاریوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا، اور تتاری جانتے ہیں دشمن تھے، جنگ پہ اترے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر غالب تھے اور کافی اذیت تکلیفیں اور خونریزی کرتے تھے. ان سے تتاریوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا یہ مباح ہے؟ اور شیخ الاسلام کی زمانہ تتاریوں کا زمانہ تھا. تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، جہاں تک بات ہے تتاریوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، تو اس میں وہ سب جائز ہے جو ان جیسے دوسروں کے ساتھ جائز ہے، اور وہ حرام ہے جو ان جیسوں کے ساتھ حرام ہے. پس کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کے مویشیوں اور گھوڑوں وغیرہ میں سے خریدے، جیسا کہ ترکیوں، اعرابیوں اور کرد لوگوں کے مویشی اور گھوڑے خریدتے ہیں. اسی طرح سے انہیں اپنی اشیاء خوردنوش اور ملبوسات فروخت کر سکتے ہیں، جیسا کہ ان جیسوں کو فروخت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے انہیں یا ان کے علاوہ کسی کو بھی ایسی چیزیں بیچنے کا جو کہ حرام کاموں میں ان کی معاونت کرے، جیسے کہ کسی ایسے کو گھوڑا یا اسلحہ فروخت کرنا جو کہ اس کے ذریعے حرام قتل کرے گا، تو یہ ناجائز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوی میں، بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد ہرگز مت کرو گناہ اور عدوان کے کاموں میں. یہ تو شیخ الاسلام ہے. شیخ الاسلام نے کہاں سے لیا؟ چند اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دوسرا قول بھی ہے، دوسرا فتویٰ بھی ہے. فرماتے ہیں جب کوئی شخص سفر کرتا ہے دارالحرب کی طرف، دارالحرب جہاں پہ جنگ ہو، وہاں سے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے ہمارے نزدیک، جیسا کہ اس کی دلیل میں پھر بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شام کی طرف سفر کیا اور وہاں سے چیزیں خریدی تجارت کے لیے، اور اس وقت شام دارالحرب تھا. اور اس کے علاوہ بھی اور احادیث ہیں. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ نے رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر خطاب کو خط لکھا کہ جب تاجر مسلمان دارالحرب کے کافروں کے پاس جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو کافر جو ہیں حکمران وہ ان سے 10واں حصہ ٹیکس لیتے ہیں، العشر لیتے ہیں مسلمان تاجروں سے. سیدنا عمر خطاب نے واپس جواب لکھا سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ عنہ کو، خذ منهم اذا دخلوا الینا مثل ذلك العشر، اگر وہ ہمارے پاس آئیں تجارت کے لیے تو آپ بھی 10واں حصہ ان سے لے لیں. انصاف. الغرض تو علماء کے فتاوی سے عام شخص جو ہے اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے.